الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبون 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ سورۃ الانفال آیات 65 اور 66۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین، مومنین کو ابھاریں، ترغیب دلائیں، علی القتال، جہاد پر۔ حرض تحریض کا معنی رغبت دلانا، کسی کام پر ابھارنا۔ تو یہاں یہ خاص طور پر حکم دیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مومنوں کو جہاد کے لیے تیار کریں۔ قرآن مجید میں جہاد، قتال، اس کے بارے میں احکامات، اور کتب حدیث میں کتاب الجہاد اور اس کے فضائل بہت زیادہ بیان ہوئے۔ دیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مومنوں کو جہاد کے لیے تیار کریں۔ قرآن مجید میں جہاد، قتال، اس کے بارے میں احکامات، اور کتب حدیث میں کتاب الجہاد اور اس کے فضائل بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں۔ اور اب یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ان یکم منکم، اگر ہوں گے تم میں سے 20 صابرون، صبر کرنے والے، یغلبو، وہ غالب آ جائیں گے، 200 پر۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ایک مومن صابر شخص 10 بندوں سے مقابلہ کرے اور 10 بندے 100 سے، تو اس اعتبار سے 20 بندے 200 کے مقابلے میں آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن، اور اگر ہوں گے، منکم، تم میں سے، 100 افراد، یغلبون، وہ غالب آ جائیں گے، الفا من الذین کفروا، 1000 پر، الف کہتے ہیں 1000 کو، الفا 1000 پر، من الذین کفروا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کافر ہیں۔ تو تمہارے 20 ثابت قدم مسلمان کفار کے 200 آدمیوں پر، اور تمہارے 100 آدمی ان کے 1000 آدمیوں پر بھاری ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت ایمانی سے نوازا ہے، اور تمہارے حریف اس بصیرت سے محروم ہیں۔ اس لیے فرمایا بِأَنَّهُمْ، یقیناً وہ، قوم، ایسی قوم ہے، لا یفقہون، جو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ سے کام نہیں لیتے، نہ تو ثواب یا شہادت کے حصول کی نیت ہوتی ہے، نہ عذاب سے بچنے کی، نہ ہی وہ کسی پائیدار اور دائمی مقصد کے لیے لڑتے ہیں۔ اس لیے ان میں وہ جذبہ اور اخلاقی قوت موجود نہیں ہوتی جو انہیں میدان جنگ میں ڈٹے رہنے کا حوصلہ عطا کرے۔ لہذا یہ ان سرفروش مجاہدین کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں جن کی بڑی تمنا شہادت کی فضیلت حاصل کرنا ہو؟ تو اس لیے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی، الآن، اب، خفف اللہ، ہلکا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، انکم، تم سے، وعلم، اور جان لیا اس نے، ان، یقیناً، فیکم، تم میں، ضعفاً، کمزوری ہے۔ اب الآن کا مطلب یہاں اس بات کا قرینہ ہے کہ اوپر کی آیت کے بہت بعد یہ دوسری آیت نازل ہوئی، جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ چنانچہ دونوں میں تقابل کی نسبت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے 20 اور 200 کا، اور پھر 100 اور 1000 کا، اور اب اس میں مسلمانوں کی کثرت کے دور میں اس کا تعلق چونکہ اس مضمون سے تھا، اسی وجہ سے ترتیب کے لحاظ سے اس کو اس کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب گزشتہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو اپنے سے 10 گنا کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہنے کا حکم دشوار معلوم ہوا، پھر تخفیف کا حکم آ گیا اور اپنے سے دگنا کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا واجب اور بھاگنا حرام قرار دیا گیا۔ فَإِن يَكُمْ، پس اگر ہوں گے، منکم، تم میں سے، 100 صابرۃ، صبر کرنے والے، یغلبو، وہ غالب آ جائیں گے، 200 پر۔ اب تناسب کم کر دیا گیا ہے، بوجھ کم کر دیا گیا ہے، تخفیف کر دی گئی ہے۔ وَإِن يَكُنْ، اور اگر ہوں گے، منکم، تم میں سے، 1000، یغلبو، غالب آ جائیں گے، 2000،
2000 پر بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ جس ضعف کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، ضعف جسمانی اور مادی کمزوری کے لیے ہی صرف نہیں آتا، بلکہ عزم، ارادے اور معرفت اور بصیرت کے ضعف کے لیے بھی آتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جو اصحاب رسول ابتدائی زمانے میں اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائے، جو مہاجرین تھے، انصار تھے، جو ان کا ایمان تھا، جو ان کا معیار تھا، جو ان کی بصیرت تھی، وہ بہت اعلیٰ تھی، وہ ایسی تھی کہ ایک کا مقابلہ 10 سے بھی ہو جائے تو پرواہ نہیں۔ لیکن بعد میں جب کثرت سے لوگ، گروہ در گروہ اور فوج در فوج لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور قبائل نے ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، تو اسلام کا شہرت اور اس کا چرچہ ہر طرف پھیل گیا، اور لوگوں نے پھر اس کی چمک سے اور اس کی روشنی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کیفیت میں ان کا وہ معیار نہیں رہا جو پہلے والے لوگوں کا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی جان لیا ہے کہ تم میں کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔